پاکستان کے بننے کے بعد ہی قائد اعظم جو ہیں وہ بڑی جلدی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بڑا کلیئر کٹ وہ ایک پیغام دے کر گئے، گائیڈ لائنز دے کر گئے، بٹ اس کے باوجود بھی ہم یہاں سے وہاں چلے گئے۔ اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں کہ کیوں ہم ایک آئین بنانے میں، اور وہ آئین جو قائد اعظم بتاتے رہے اسلام کے مطابق ہوگا، قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اس پر ہم متفق نہیں ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ، کچھ چیزیں تو جو آپ کے اسکالر ہیں انہوں نے بیان کر دی ہیں، اور یہ جو سفر شروع ہوا تھا 1947 سے 14 اگست سے، اور قائد اعظم تو ظاہر ہے 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے جو تھے ان کے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہماری قیادتیں آتی رہیں وہ ساری وہ قیادتیں تھیں جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اپنے اقتدار اور اپنے ذاتی مفادات سے غرض تھی۔ اب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کس کس کی نااہلی تھی، کس کس نے پاکستان کو لوٹا، کس طرح لوٹا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آئین بن گیا 1973 کا، یہ میں اس کو اسلامی آئین ہی کہوں گا، جس میں قرارداد مقاصد بھی شامل ہو گئی، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن۔ اب یہ ریاست کا مذہب جو ہے وہ ریاست کا مذہب نہیں، ریاست کا دین اسلام ہے۔ ہم ریلیجن کا ترجمہ جو ہے وہ دین کرتے ہیں، جو مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اب سب سے بڑی غلطی جو ہوئی یہ ریاست تو بنائی تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا پاکستان would be an experimental laboratory for the execution of the Islamic principle۔ یہ اسلام کا ایک مکمل نمونہ، کیونکہ اس کو ریاست مدینہ کا پرتو کہتے ہیں اس ریاست کو۔ وہ سملیرٹیز اگر میں شروع کروں کہ ریاست مدینہ جو تھی اس وقت یہود اور نود ان کے مخالف تھے، وہاں بھی مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمان کمزور تھے، جو کفار تھے وہ بڑے طاقت میں تھے، اور جو ہے اس کے باوجود یہ ریاست جب قائم ہوئی، بالکل پاکستان کا بھی وہی ہے کہ یہاں پہ جو ہندوؤں کی اکثریت تھی اور یہاں فرنگی خلاف تھے پاکستان بننے کے، اس کے باوجود پاکستان بنا، مسلمان کمزور تھے، مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن دونوں میں ایک بات بڑی پکی تھی کہ وہاں جو قیادت تھی ریاست مدینہ کی وہ ایک صادق و امین جو تھی ہستی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے قیادت کی تھی، اور پاکستان کی قیادت بھی جس شخص نے کی وہ امین تھا، وہ صادق تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے انسان تھے۔ پاکستان کو بنایا قیادت کی بلندی نے، قیادت کی عظمت نے، اور پاکستان کو دو لخت کیا قیادت کا جو تھا، اس کا زوال جو تھا، اور اب ہم اس زوال پہ اور زوال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات جو میں کروں، یہ ہمارے جو اسکالر تھے وہ بات کر رہے تھے، پاکستان جن علماء نے بنایا تھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی تھے، گولڈن شریف والے بابو جی تھے، اور دیگر پیر زکوڑی تھے، پیر جو تھے مانکی شریف، مولانا عبدالحمد بدیونی، میں مولانا شبیر احمد عثمانی، میں یہ نام لینے شروع کر دوں، مولانا اشرف علی تھانوی، ان لوگوں نے جو کام کیا تھا اس وقت یہ سارے مل کے ایک دینی ریاست کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب پاکستان بن گیا تو علماء جا کے اپنے حجروں میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو سیکولر طبقہ تھا وہ پاکستان کی سیاست پر قابض ہو گیا۔ اب جب کچھ عرصے بعد علماء کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں جو وعدہ کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، تو علماء باہر نکلے اپنے حجروں سے، اور بجائے اس کے کہ وہ دینی ریاست کے لیے کام کرتے، یہ سارے علماء جو ہے یہ مذہبی رہنما ہیں۔ میں کسی ایک کو بھی دینی رہنما نہیں سمجھتا معذرت کے ساتھ۔ یہ فرقہ بازی، یہ اپنے اپنے مسلک کی بات کریں گے، یہ مذہب کی بات کریں گے، وہ جو دین کا ایک تصور تھا اس سے نکل گئے، اور انہوں نے جو دینی قوت تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں صرف ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں، جو تھی ختم نبوت کی تحریک 1974 کی، تو آپ نے دیکھا کہ منوا لیا انہوں نے جو ان کا مطالبہ تھا۔ جب یہ اکٹھے ہوں، ان کی اتنی بڑی قوت ہے، سیاستدان تو کوئی چاہے نہیں اس ملک میں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، لیکن یہ ایک سازش ہے جن لوگوں نے، میں ہمیشہ علماء کو روتا ہوں کہ تم کم از کم لارنس آف اریبیا کو پڑھ لو، تم ولی میور کو پڑھ لو، تم ایچ جی ویلز کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں ہمفرے کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ سازشیں۔ اب لیٹسٹ جو کتاب ہمارے ملک میں ہے جو آئی ایس آئی کے ایک سابق بریگیڈیئر ترمذی نے لکھی، پروفائلز آف انٹیلیجنس، اس کو پڑھیں
یہ سازش دین کے خلاف جو باہر سے ہوتی ہے، وہ مجھے امریکن تھنک ٹینک کے ایک آدمی کا بڑا اچھا بات یاد آتی ہے. ایک عرب عالم تھے، انہوں نے کہا آپ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب تک آپ کے مولوی موجود ہیں تو ہمیں سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب آپ پاکستان میں دیکھیں جو کوئی صورتحال ہو رہی ہے تو اسلامی نظام نافذ ہوگا. تو اس لیے سب سے بڑی وجہ جو ہم اسلام نافذ نہیں کر. دوسری بات، سلطان بشیر الدین صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے اب تو بہت ہی بزرگ ہو گئے، جنہوں نے یہ ہمارا میزائل سسٹم بنایا تھا ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ. یہ آج کل جو آئی ایس پی آر کے جنرل احمد شریف ہیں، یہ ان کے صاحبزادے ہیں سلطان بشیر صاحب کے. میں نے انہیں پوچھا یہ ہمارا ہم نیچے نیچے جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ بڑی ترقی کر گیا ہے ہمارے مقابلے میں، اکنامیکلی وہ کتنا آگے چلا گیا، بنگلہ دیش چلا گیا. انہوں نے کہا ہم نے جو اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ خلافی کی ہے، جس کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ قومی اتحاد کی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں، آپ بھی میڈیا میں ہیں، میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک دینی پروگرام کرتا ہوں اور میں تو رو رہا ہوں. پچھلے مسلسل 12 سال سے میں ریگولر جو کرتا ہوں پروگرام، میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. ہمارے ہاں تو اتنی نفرتیں ہیں، نفرتوں کے تاجر ارتفاع نظر ہے. سیاست میں نفرت ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، نوجوان نسل جو ہے اس کو مایوس کر رہے ہیں. اسلام نام ہے پریکٹیکل کر کے دکھانے کا. ریاست مدینہ بنی، بہت کم وسائل تھے، 10 برس کے عرصہ میں 10 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی اور کوئی کچھ تو خون نہیں ہوا. یعنی 81 وارز ہوئی ہیں ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 10 برس کے عرصہ میں، اور ان میں سے 18 کے قریب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کی ہے ان وارز کی بطور جرنیل کے. ٹوٹل کیجویلٹی کتنی ہے جی؟ 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن جو تھے وہ کام آئے، وہ قتل ہوئے. اب یہ ایک پرامن انقلاب 10 لاکھ مربع میل پہ، یہی ریاست جو ہے فاروق اعظم کے دور میں انہی پرنسپل کو اپنایا گیا. تو وہ ریاست جو ہے آپ دیکھیں تھوڑے سے عرصے میں 23 لاکھ سے لے کر 26 لاکھ مربع میل تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس ریاست میں. اس ریاست کے اثرات آج تک آپ کو ویسٹ میں نظر آئیں گے. یہ جو ڈال منی وہ جو دیتے ہیں گزارا الاؤنس یورپ میں دیتے ہیں، یہ جو ہے سویڈن میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اس کو آج بھی عمر لا کہا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ عمر لا دیکھیں نا، قائد اعظم نے علامہ اقبال کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں عوام میں ہم مسلم لیگ کو کیسے پاپولر کر سکتے ہیں، نظریہ پاکستان جو ہے اس کو کیسے پاپولر کر سکتے ہیں. تو علامہ اقبال نے جواب بڑا سمپل دیا. انہوں نے کہا قائد اعظم ایسے اصول دیں کہ مسلمانوں کا جو غریب طبقہ ہے، جو معاشی ان کی جو ذبح حالی ہے، اس کو بہتر بنانے کے کوئی آپ پرنسپل بتا دیں. علامہ کہتے تھے کہ دین کا مطلب کیا ہے کہ دنیا، وہ اس وقت شعر میرے ذہن سے فارسی نکل رہا ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ دین اسلام کا منشا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بے کس بے بس نہ رہے. علامہ کی جو کتاب ہے علم الاقتصاد، اس میں کیا لکھا کہ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم. قرآن حکیم کا حکم ہے کہ تمہاری دولت تمہارے امیروں میں ہی نہ گردش کرتی رہے. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہی نا جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو دین ہمارے ہاں کرنٹ رہتی ہے، یہ گھومتی رہتی ہے لوگوں کے درمیان. جی دین ہمارے ہاں پھر جن لوگوں کے ہاتھ چلا گیا، آپ نے ان کا ذکر کیا نا کہ اگر وہ رہیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی آپ کو بہت سارے لوگ مغربی طاقتوں کے اعلی کار بن کے بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے یہاں پر قرآن اور سنت کا نفاذ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ اسلامی لاز جو ہیں وہ یہاں پر نافذ کریں گے؟ بات تلخ ہے لیکن بات حقیقت ہے اور کرنی بھی چاہیے. اسلام میں ذرا عمران سندھو صاحب اس پہ ذرا کامنٹ لے لوں. سب سے بڑی رکاوٹ جی اسلامی نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سعدیہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ. پاکستان میں کوئی جماعت دینی جماعت